ناظرین، عوام ٹوڈے میں آج خصوصی طور پر ہمارے ساتھ جو شخصیت تشریف لائی ہیں وہ جرمنی کی نہ صرف معروف سیاستدان ہے، بلکہ زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ ایک ایسی پاکستانی خاتون ہے اور واحد جرمنی کے اندر ہے کہ جو ایک لمبا عرصہ سے سیاست کے اندر یہ ایکٹیو ہے، اور خاص طور پر بائیں بازو کی سیاست کے اندر۔ تو بغیر امید کہ میں ان کی طرف چلتا ہوں، آج کی ہماری مہمان ہے، ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، سمینہ خان۔ کیا حال چال ہے آپ کا؟ سمینہ خان، آپ یہاں جرمنی کے اندر ڈی لنکے پارٹی کے اندر ایکٹیو ہیں۔ بغیر وضاحت کے میں صرف آپ سے پہلا سوال کا آغاز یہاں سے کروں گا کہ آپ نے ڈی لنکے کا انتخاب کیوں کیا، اس کے باوجود کہ جرمنی کے اندر جو یہاں کی بڑی بڑی پارٹی ہیں جن میں ایس پی ڈی ہے، سی ڈی یو ہے یا گرین پارٹی ہے، تو آپ نے خصوصی طور پہ ہی ڈی لنکے کا انتخاب کیوں کیا؟ کیونکہ میں سمجھتی ہوں اس وقت ڈی لنکے واحد پارٹی ہے جو مائنورٹیز کے لیے بھی ٹھیک ہے۔ دوسرا، جو ورکر کے پرسپیکٹو سے یہ ایک ایسی پارٹی ہے جو ان کے رائٹس کے لیے فائٹ کر رہی ہے۔ یہ واحد پارٹی ہے جس نے کہا ہے کہ ہم افغانستان کی وار کے خلاف ہیں، کہ ہمیں جو ہے اس وقت ایک پرسپیکٹو بنانی چاہیے کہ یہ جو پالیسی لڑی جا رہی ہے کہ دوسرے ملکوں میں جا کے تم وار کر کے جو ہے ان تک ڈیموکریسی پہنچانا چاہ رہے ہو، یہ ایک غلط طریقہ کار ہے، اور امن پسندی ہم چاہتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی پارٹی ہے جو یہاں کی جو مڈل کلاس یا اور غریب طبقہ ہے اس کے لیے فائٹ کر رہی ہے، کیونکہ ان کی بھی جو پرابلمز ہیں جو زیادہ تر اس اکنامک پرابلم سے لنکڈ ہیں، تو اور اس کے لیے فائٹ کر رہی ہیں کہ ان کے ویجز لوگوں کی بڑھیں اور انکمز زیادہ ہوں، اور ان کو ایک لیونگ سٹینڈرڈ جو آلریڈی جرمنی میں ہے وہ برقرار رکھ سکیں، اور اس کو ٹائم کے ساتھ سے جو ہے ان لوگوں کا بڑھے، کیونکہ اگر آپ ویجز نہیں بڑھائیں گے تو لوگ جو ہیں وہ بعد میں جا کے ان کو جب ملے گی پینشن تو وہ کم پینشن ہوگی، جس پہ بھی وہ غربت کے ان کی سچویشن جو ہے وہ غربت کی طرف جائے گی۔ تو مطلب آپ نے یہ ایسی پارٹی ہے جو اس چیز کو بھی مد نظر رکھتی ہے کہ کافی کمپنیز جو ہیں وہ یہاں سے چلی گئی ہیں، اور چیپ لیبر اور ملکوں میں جو ہے ان کو جہاں ملا ہوا ہے، اور وہ چاہ رہی ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ، اور صرف جرمنی میں نہیں، انٹرنیشنل لیول پہ لیفٹ اور سوشلسٹ پرسپیکٹو سے یہ پوائنٹ آف ویو اس چیز کا خیال کیا جائے کہ لوگوں کی، ورکرز کی جو ایک جو لائف اور اسٹینڈرڈ ہے یا ویجز کا اسٹینڈرڈ ہے وہ اور مزید نہ گرے، اور ان کو جو ہے وہ جتنا برے طریقے سے ہمارے ملکوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے یا ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، اس طریقے کا سلوک نہ ہو۔ آپ نے دو باتیں کی، اس میں پہلی بات یہ کہی کہ ڈی لنکے پارٹی ایک واحد جرمنی کے اندر پارٹی ہے جو نہ صرف ملک کے اندر بلکہ ملک سے باہر بیرونی طور پر بھی محنت کش طبقے کی طبقاتی جو اسٹرگل ہے اس کا حصہ بن رہی ہے۔ آپ نے ابھی اپنی گفتگو میں ایک بات کی کہ یہاں جرمنی کے اندر مالی حالت بری ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت نارملی جرمنی جو ہے وہ یورپ کے اندر ایک طاقتور ملک ہے، اس کی اکانومی بھی اسٹیبل ہے باقی یورپین ملکوں سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں کی معاشی حالت کس حوالے سے بری ہے، یا وہ کس حد تک گر چکی ہے؟ مطلب سوچنے کی یہ بات ہے کہ یہاں کی جو بڑی کمپنیاں ہیں ان کی جو انکم ہے، گراس انکم یا نیٹ انکم اتنی زیادہ بڑی ہے، لیکن دوسری طرف دیکھا جائے جو ورکر ہے اور جو عام انسان ہے اس کی نہ تو سیلری خاص بڑی ہے، نہ اس کو جو ہے اس کے بلکہ باقاعدہ اس کی سیلریز کٹی بھی ہیں، اور ٹیکسیشن کے تھرو بھی کافی ان کو ان کے جو انکم ہے نیٹ انکم کم ہوئی ہے۔ مینس کہ جس ملک نے اتنا کمایا ہے اپنی ملٹی نیشنل کمپنیز کے تھرو، اپنی بڑی انڈسٹری کے تھرو، وہ اس چیز میں اس وقت فیل ہو رہا ہے کہ یہ جو پیسہ ہے جو ایک جگہ کنسنٹریٹ ہو رہا ہے ورکرز تک بھی پہنچے، ویجز کے تھرو اور دوسری طریقہ کار یا اور فیسلٹیز کے تھرو۔
دس مینس کہ یہ ایک شارٹ ٹرم تھنکنگ ہے, یا یہ صرف ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ امیج بنی ہوئی ہے کہ جرمنی جو ہے اس وقت بہت اچھی سچویشن میں ہے. جرمنی نے اس وقت ابھی تک ان کے یہاں منڈسٹ لون جو جسے کہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ منیمم ویج وہ ابھی تک یہاں پاس نہیں ہوئی ہے, جو کہ اور ملکوں میں آلریڈی ہے. یہاں جو ہے ابھی بھی لیبر بہت چیپ ویجز پہ کام کر رہا ہے, خاص طور پہ جو مائنورٹیز ہیں پاکستانی اور دوسرے ٹرکش یا جتنے بھی فارنرز ہیں وہ چیپ لیبر کے طور پہ ادھر استعمال ہو رہے ہیں, اسی لیے یہاں کی اکانومی بڑھ رہی ہے, جو کہ میں سمجھتی ہوں ایک طرح سے ظلم بھی ہے. آپ کا خیال یہ ہے کہ جرمنی کے اندر جو طبقاتی فرق ہے امیر اور غریب کا وہ پچھلے عرصے میں بڑھا ہے, اور جو امیر زیادہ سے زیادہ امیر بنتے جا رہے ہیں وہ عوام کے اوپر جو اتصال ہے محنت کا یا اس حوالے سے ہو رہا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہاں ایک طرف جو غریبوں کا اجتماعی طور پر اتصال ہو رہا ہے, اس کے اندر لائے فرما یا جو ٹھیکیداری کی فرمیں ہیں ان کا کردار ہے, تو کیا اس کے ساتھ ساتھ خواتین کا بھی اتصال بڑھ رہا ہے؟ کیونکہ اگر طبقاتی تفریق بڑھ رہی ہے یا امیر اور غریب کا فرق بڑھ رہا ہے تو نارملی عورتوں کے ساتھ جو یورپ کے اندر کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو بڑی آزادی حاصل ہے, عورتوں کو بہت برابری کے یہاں قوانین ہے اور حقوق حاصل ہے, تو کیا آپ کے مطابق وہ حاصل ہیں ان کو؟ میرے خیال سے اگر ہم آدمی پہ پریشر ڈالتے ہیں اور ایک ورکر عام میل ورکر پہ پریشر آتا ہے کہ اس کو کم ویجز پہ کام کرنا ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ آلریڈی عورتوں پہ جو ہیں جن کی ویجز آلریڈی کم ہوتی ہیں تو اس پہ پریشر زیادہ پڑے گا. تو مطلب جو جتنا بھی ہم نے جتنی بھی اسٹرگل ہوئی ہے یا جتنی بھی لوگوں نے اسٹرگل کی ہے ایکوالٹی کے لیے, آدمی اور عورت کی ایکوالٹی کے لیے کہ عورتوں کو بھی اتنی انکم ہونی چاہیے, وہ سب پیچھے کی طرف جا رہی ہے, اس پہ بھی بہت پریشر آ رہا ہے اور اس موومنٹ کو بھی جو ہے وہ نقصان پہنچ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ مطلب آپ نے جنرل لیول پہ جو ہے وہ انکمز بڑھانی ہے, آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہاں ایک ایسی ٹیکسیشن ہو جو امیروں سے زیادہ لے, جو کہ ایک طرفہ جو ہے اپنا پیسہ یا تو اس ملک سے باہر لے جاتے ہیں یا ایک طرف کانسنٹریٹڈ رکھتے ہیں. بڑی کیپٹلسٹ کمپنیز ابھی بھی ٹیکسیشن کے حساب سے ملینز بچا سکتے ہیں, جو کہ ایک عام انسان سے ہر طریقے سے کمپیئر کیا جائے تو لیا جاتا ہے. کہ مطلب ابھی بھی یہاں ٹیکسیشن کا قانون ایسا ہے کہ بہت بڑی کمپنیاں جو ہیں وہ ملین سائٹ پہ رکھ سکتی ہیں, ان کو جو ہے ڈکلیئر کر سکتی ہیں کہ اس پیسے پہ ٹیکسیشن نہ ہو. تو مطلب میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک انجسٹس آ جاتی ہے کہ آپ جو ہے امیر طبقہ جو آلریڈی اسٹرانگ ہے اس سے آپ ٹیکس صحیح لے نہیں رہے ہیں اور غریب سے دن بدن زیادہ لے رہے ہیں. جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو میوچٹایا جو ہے جو عام کھانے پینے کے سامان پہ جو ٹیکسیشن ہے وہ ایک دم جو ہے بڑھ گئی, بڑھا دی گئی, اور اس کو ابھی بڑھنے کی ابھی بھی جو ہے یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ بڑھا رہے ہیں, کہ مطلب عام بندے پہ جو ہے وہ پریشر بڑھ رہا ہے ڈے ٹو ڈے. یہی بات بالکل آپ کی درست ہے کہ جرمنی کے اندر عام عوام کا معیار زندگی کم ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پچھلی دفعہ جو میں دیکھ رہا تھا کہ خواتین کی جو آمدن ہے وہ مردوں کے مقابلے میں 25% سے زیادہ جو ہیں وہ نیچے ہیں, حتیٰ کہ وہ مردوں کے برابر کام کر رہی. لیکن آپ نے جو ڈی لنکے کو جوائن کیا اور آپ نے جو فائٹ کی, تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ڈی لنکے پارٹی جرمنی کے اندر اپنے مقصد میں کسی حد تک کامیاب ہوئی ہے؟ اگر نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی؟ اگر ہوئی ہے تو کس حد تک ہوئی ہے؟ مطلب آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی موومنٹ جو چلتی ہے اور جس کو مطلب جو نئی موومنٹ ہوتی ہے اس کو تھوڑا ٹائم تو لگتا ہی ہے, لیکن تھوڑے حد تک وہ کامیاب ہوئی کیونکہ ان نے اور پارٹیوں پہ پریشر بڑھایا. میرے خیال سے لنک جب تک کوalition نہیں کرے گی اور جیسے کہتے ہیں نا کوئی غلط قسم کے کمپرومائزز نہیں کرے گی تو وہ پریشر اپنا برقرار رکھ سکے گی, اور یہ چیز ایس پی ڈی سے ڈیمانڈ کر سکے گی کہ تم جو ہو وہ جو منیمم ویج ہے بڑھاؤ. جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ ایس پی ڈی میں بھی اس وقت جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے جس منیمم ویج کی, وہ بھی اس وقت عام لیونگ صحیح لیونگ جینے کے لیے اور بعد میں پینشن میں اچھی لیونگ گزارنے کے لیے وہ بھی کافی ہے. صحیح ہے. ناظرین, سمینہ خان نے بھی بتایا کہ جرمنی کے اندر جو آج پاکستان کے اندر یا دنیا کے اندر ایک بھوت بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ جرمنی کی صورتحال بہت اچھی ہے اور یہاں عوام کا معیار زندگی بہت بلند ہے, تو اس سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ سمینہ خان جو یہاں بچپن سے ہیں اور جرمن سیاست کے اندر بہت عرصے سے ایکٹیو ہیں, انہوں نے آپ کو اس راز سے پردہ اٹھایا
کہ کس حد تک یہاں عوام کے اوپر اتصال جاری ہے اور کس حد تک عوام کا معیار زندگی مسلسل گر رہا ہے اور یہاں کا جو حکمران طبقہ ہے یا چند جو فرمیں ہیں وہ امیر سے امیر تر ہو رہی ہیں. اس کے ساتھ میں آپ سے کہوں گا کہ آپ لمبے عرصے سے جرمن سیاست میں خاص طور پر ایک متحرک ہیں, تو پاکستانی جو یہاں بھی چند ہیں متحرک, آپ کا کیا ان کے ساتھ اگر تعلق ہے یا آپ ان کے ساتھ کچھ مصروف ہیں کسی حوالے سے, تو آپ نے کیا فرق محسوس کیا جرمن سیاست میں اور جو پاکستانیوں کی اپنی روایتی جو سیاست ہے, آپ کیا محسوس کرتی ہیں؟ مطلب یہاں میں تو یہاں کے لوگوں کی بات صرف کر سکتی ہوں جو ادھر رہتے ہیں, جن کو جو تھوڑا بہت جو مجھے معلوم پڑا ہے کہ لوگ زیادہ تر انوالو ہوتے ہیں, یہاں کی لوکل پولیٹکس میں انوالو نہیں ہونا چاہتے ہیں اور انٹرسٹ بھی نہیں لیتے ہیں اتنا. زیادہ تر وہ پاکستانی سیاست سے صرف ریلیٹڈ کام کرتے ہیں اور ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ وہ جو ہے یہاں کی پارٹیز میں نہ انوالو ہوں, کیونکہ اکثر یہاں کا جو ایوریج پاکستانی ورکر یا پاکستانی لوگ جو ہیں, میں ان لوگوں کی بات نہیں کرتی جن کی یہاں کمپنیاں ہیں یا جو اچھے اسٹیبل ہیں, میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو عام ورکر ہے, عام انسان ہے جو عام ویج پہ کام کرتا ہے. وہ اتنا مصروف بھی ہوتا ہے اپنی ڈے ٹو ڈے ارننگ لیونگ میں اور پیسہ کمانے کے چکر میں کہ وہ بہت ساری چیزوں میں انٹرسٹ لے بھی نہیں سکتا ہے. تو ان کے لیے زیادہ آسان یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر سیٹلائٹ پہ پاکستانی ٹی وی دیکھ لیتے ہیں, پاکستانی چیزیں, وہ ان کو جو ہے ایک جیسے کہتے ہیں نا بنی بنائی چیز مل جاتی ہے ان کے سامنے, اور ان کو یہ لگتا ہے کہ چلو ہم اس کو جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا ریسیو کر رہے ہیں, اس کے اوپر ڈسکشنز چل رہی ہوتی ہیں. لیکن یہاں کی پالیٹکس میں لوگ کم انٹرسٹ لیتے ہیں, جو کہ ایک نقصان ہے ان کے لیے, کیونکہ اگر ورکر خود نہیں کھڑا ہوگا یا لوگ خود اپنے آپ کو آرگنائز کر کے نہیں اپنی ڈیمانڈ کریں گے تو ظاہر ہے اس یہاں کی پالیٹکس پہ بھی پریشر نہیں بڑھے گا. اور اس وقت سب سے زیادہ یہ پاکستانی کمیونٹی میں بھی سب سے زیادہ پریشر اسی چیز کا ہے کہ سب سے کم ویجز انہی لوگوں میں پائی جاتی ہیں. آپ نے یہ کہا کہ جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ آج بھی جرمنی میں رہتے ہوئے پاکستانی سیاست میں متحرک ہے, اس سیاست میں جس کا جرمنی میں کوئی عمل دخل اور کردار نہیں ہے, اور جس وجہ سے وہ جرمنی کے اندر بھی کوئی رول پلے نہیں کر پا رہے اور پاکستان کے اندر بھی. تو ان کو یہاں زیادہ سے زیادہ لوکل سیاست میں اور خاص طور پر بائیں بازو کی سیاست میں, مزدوروں کی سیاست میں متحرک ہو کے اپنا کردار بنانا چاہیے. اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ پاکستانی جو ہیں ان کو متحرک ہونا چاہیے, ان کو کردار اپنا بنانا چاہیے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ ڈی لنکے میں آئیں یا مزدور یہاں کی جو مزدور ٹریڈ یونین اس میں آئیں؟ اگر آئیں تو کیوں آئیں؟ آپ کا کیا رائے ہے اس متعلق؟ میرے خیال سے آپ کو ہمیشہ ایک ملک میں ایک سسٹم, ایک نظام ہوتا ہے, وہ تو پھر آپ پاکستان سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی موومنٹ بنانی ہے یا آپ نے کوئی چیز چینج کرنی ہے, چینج لانا ہے, تو آپ کو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو آرگنائزڈ لوگوں کے ساتھ کام کرنا ہے جو آپ کے ایمز اور آپ کے ٹارگیٹس شیئر کرتے ہیں کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ ورکرز کی سچویشن بہتر ہو. تو وہ ٹریڈ یونین بھی ہو سکتی ہے, وہ لنک پارٹی بھی ہو سکتی ہے. اس وقت یہ دو آرگنائزیشنز ہیں جو اس لیول پہ کام کر رہی ہیں, اور اس سے پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں جو ان گروپس میں جاتے ہیں وہ سیکھتے بھی ہیں, ان کو پتہ بھی لگتا ہے کہ ادھر کی سچویشن کیا ہے, یہاں کس طریقے سے یہ کام ہوتے ہیں, ویجز کی ڈیمانڈز کس طریقے سے بڑھائی جا سکتی ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ بہت ساری چیزیں پارلیمنٹ لیول پہ چینج ہو سکتی ہیں, لیکن ایک ہوتی ہے پارلیمنٹ کے اندر جو ایم پی جو آپ کی ڈیمانڈز پوری کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے, لیکن آپ نے پارلیمنٹ کے باہر کی موومنٹ بھی ایک جو ہے جوائن کرنی ہوتی ہے, اس کو بھی اسٹرانگ کرنا ہوتا ہے, جس میں آپ نے کہنا ہوتا ہے کہ کیا چیز چینج ہونی چاہیے. کیونکہ اکثر ایم پی جو ہوتا ہے یا جو پارلیمنٹ میں ہوتا ہے وہ تو ظاہر ہے اس کو تو پبلک کی ڈیمانڈ ہی پوری کرنی پڑتی ہے جو جس کے لیے وہ الیکٹ ہوا ہوتا ہے. درست. اس کے ساتھ ایک سوال اور ہے کہ جرمن کی بہت ساری جو صنعتیں ہیں جب وہ بہت سارا سرمایہ باہر سے اکٹھا کر رہی ہیں, میرک ایک فرم ہے میڈیسین کی, پاکستان کوئٹہ کے اندر ہے, اور وہاں پچھلے دنوں میں بہت کمپین چلی تھی, اور اسی حوالے سے یہ کہ جرمن کی بہت ساری فرمیں ایسی ہیں جو ملٹی نیشنل ہیں کہ باہر غریب ممالک کے اندر جا کے وہاں وہ قانون کی پاسداری نہیں کرتی, وہاں کے قوانین کی بھی پاسداری نہیں کرتی, مزدوروں کا اتصال وہاں کے لوکل لوگوں سے زیادہ کرتی ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کے خلاف ڈی لنکے کے اندر کوئی آواز اٹھائی جا سکتی ہے, یا کیا آپ سمجھتی ہیں
کہ ڈی لنکے کو اس کا پوائنٹ آف جو پوائنٹ ہے اس کو پروگرام میں حصہ بنانا چاہیے. اور آپ کے والے سے خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ آپ کا تو نہیں لیکن آپ کے والدین کیونکہ پاکستان سے ہیں, تو اس حوالے سے آپ کا ایک اہم رول بنتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو جرمن فرمیں وہاں کے مزدوروں کا ظلم کر رہی ہیں اس کے حوالے سے آواز اٹھانی چاہیے. اور آپ کیا ڈی لنکے میں اس کو اٹھائیں گی, اٹھانا چاہتی ہیں؟ اس کی بھی ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے. ایک جیسے کہتے ہیں نا انٹرنیشنل لیول پہ بھی کہ وہاں کی ٹریڈ یونینز کے ساتھ مل کے یہاں جو ہے آواز اٹھائی جائے, کیونکہ یہاں کو بھی نقصان ہو رہا ہے, پاکستان کو بھی نقصان ہو رہا ہے. پاکستان میں بھی ہے جو ورکر کا اسٹینڈرڈ جو ہے وہ گر رہا ہے, اور ملٹی نیشنل کمپنیز کو اس چیز کی اجازت نہیں دینی چاہیے جو جس چیز کی انہیں ادھر اجازت نہیں, کیونکہ یہاں کے قانون اسٹرکٹ ہیں اور قانون میرے خیال سے پاکستان میں بھی ہوں گے جو کہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہے ہیں. اور ان کمپنیوں کو اکثر پتہ ہوتا ہے کہ کون سے ایسے ملک ہیں جہاں ہم جا سکتے ہیں اور جیسے کہتے ہیں نا فریلی اپنی جو ہے لبرل طریقے سے کام کر سکتے ہیں. قانون کو زیادہ کنٹرول ان کو قانون نہیں کرتا ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ غلط ہے. یہ پاکستانی قوم کے ساتھ بھی ایک دھوکہ ہے اور جرمن ورکرز کے ساتھ بھی ایک دھوکہ ہے کہ یہاں جو ہے آپ ورکرز کو صحیح ویجز دے نہیں رہے ہو, اور یہ تمہاری کوشش ہوتی ہے کہ ان ملکوں میں جاؤ تہاں تمہیں صحیح ویجز بھی نہ دینے پڑیں اور صحیح سیکیورٹی سٹینڈرڈز بھی نہ پورے کرنے پڑیں. اور یہ خطرہ ہے دونوں ملکوں کے لیے بیسکلی. آپ بطور خاتون لازمی سی بات ہے جرمن سیاست میں جرمن سیاسی پارٹیوں کا کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہے, لیکن پاکستانیوں میں خاص طور پر آپ نے کچھ عرصہ متحرک ہوئی تو وہاں کیونکہ عورت کو ثقافتی حوالے سے اور سماجی حوالے سے وہ برابری حاصل نہیں ہے جو یہاں کسی حد تک ہے, تو آپ کو کس حد تک ان کا مسائل کا سامنا ہے یا درپیش ہیں جو پاکستانی کمیونٹی کے حوالے سے آپ کو ہیں, وہ کوئی شیئر کریں گے ہمارے ساتھ؟ مطلب کافی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شکر ہے کہ بائیں بازو میں ایسا نہیں ہے, لیکن اکثر اور گروپس میں خاص طور پہ جو ریلیجس گروپس ہوتے ہیں یا ایسی پارٹیز ہوتی ہیں جو تھوڑی ریلیجس گروپ سے انفلٹریٹڈ ہوتی ہیں یا ان کی تھنکنگ زیادہ تر اسی چیز پہ ہوتی ہے, تو وہ اتنا سیریس نہیں لیتے ہیں. وہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی ہو جس سے ہم ڈیمانڈ کریں اس سے بات کریں, اور عورت کی اتنی ویلیو نہیں کی جاتی ہے. اکثر بیرون ملکوں میں یہ چیز زیادہ دیکھی جاتی ہے, حتیٰ کہ انسان جب دیکھے کہ اس وقت پاکستان میں کتنی ایسی ایم پیز ہیں جو پارلیمنٹ میں عورتوں کے رائٹس کافی اسٹرانگ ہو رہے ہیں, لیکن یہاں آ کے جو ہے وہ اکثر ایسی تھنکنگ رکھتے ہیں اور اس کو کنزرو کرنے کے طریقے میں رہتے ہیں کہ ہم جو ہیں جو 50 سال پہلے پاکستان سے نکلے تھے یا 20 سال یا 10 سال پہلے ہم وہی سوچ رکھیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ خاص طور پہ پاکستانی عورت کو آواز اٹھانی چاہیے اور کہنا چاہیے کہ کافی ایسی چیزیں ہیں جو کہ اگر ادھر ایک عام سوچ بن جائیں گی تو وہ بہت نقصان دہ ہیں, وہ سوسائٹی کے لیے نقصان دہ ہیں. کا مطلب ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں جو ادھر آ رہے ہیں ان میں اگر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پاکستان میں بھی عورتوں کو رائٹس نہیں دینا چاہتے ہیں, وہ ادھر آ کے اگر اب وہی ڈیمانڈیں کرنے لگ جائیں گے تو ہمارے لیے تو بہت بڑا نقصان ہے, کیونکہ جس سوسائٹی کی عورت کو رائٹس نہیں ملتے اس کو آدمی کو بھی رائٹس نہیں ملتے ہیں. وہ رائٹس جو ہیں انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہیں. ان کی بات سے مجھے وہ یاد آیا لیون ٹروٹسکی کا, اس نے کہا تھا کہ اگر کسی معاشرے کا معیار دیکھنا ہو تو وہاں کی عورت کا اور وہاں کے جو ماں ہے اس کا معیار دیکھو, اس کی آزادی دیکھو, اور اگر وہ بلند ہے تو وہ معاشرے کا معیار بلند ہے, اگر وہ نہیں ہے تو معاشرہ کبھی بلند نہیں ہو سکتا. لیکن اسی والے سے کہ جرمنی کے اندر کیونکہ پاکستان کی بہت بڑی کمیونٹی آباد ہے, خاص طور پر صوبہ ہیسن کے اندر جہاں فرینکفرٹ اور ویسباڈن ہے, آپ ان نوجوان لڑکیوں کو جو یہاں کے اسکولوں میں پڑھ کے بڑی ہو رہی ہیں اور ان نوجوان لڑکوں کو جو یہاں سے پڑھ کر اب انہوں نے جرمنی کے باقاعدہ جو مختلف شعبہ زندگی ہیں ان میں کام کرنا ہے, لیکن بہت سارے جو والدین ہیں آج بھی ان کو اسی طرح دبا کے پاکستانی حوالے سے ان کو رکھنا چاہتے ہیں. آپ نے ابھی بات کی کہ وہ یہاں نقصان دہ ہے, معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے, آزادی کے لیے, ترقی کے لیے. آپ ان کو کیا میسیج دیں گے, کیونکہ آپ کے بہت سارے تجربات ہیں کہ لازمی بات ہے کہ آپ نے بھی انہی والدین کے گھر میں پرورش پائی جو پاکستان سے آئے تھے, لازمی بات ہے دباؤ ہوگا بہت, آپ نے ان تمام دباؤ کو, پابندیوں کو توڑا اور اس کے بعد آزادی حاصل کی,
اور جس وجہ سے آپ اس حد تک آج اس معاشرے کے اندر ایک معیاری کردار ادا کر رہی ہیں، تو آپ اپنے تجربات کے حوالے سے یہ کہیں میسیج دیں ان نوجوان لڑکیوں کو، لڑکوں کو، خاص طور پر لڑکیوں کو میں بار بار کہوں گا کہ وہ آج بھی بہت سارے والدین نے آج اپنی عورتوں کو لڑکیوں کے ساتھ تک دبایا ہوا ہے کہ ان کو یہاں کے معاشرے میں وہ مکس نہیں ہونے دیتے. تو آپ ان کو کیا میسیج دیں گی کہ وہ کم از کم یہاں آسانی سے اور زندہ انسانوں کی طرح سانس لے سکیں؟ بہت جو اہم چیز ہے ہمارے پاکستانی لوگوں میں صرف 2-3 آکیوپیشنز ہیں جس کو وہ پرسو کرتے ہیں، یا تو ڈاکٹر بن جائے یا وکیل بن جائے یا زیادہ سے زیادہ ٹیچر بن جائے. وہ ٹیچر پاکستان میں بھی یہی ہے. اور میرے خیال سے ایک سوسائٹی کو اور بھی پروفیشنز کی ضرورت ہے، اور ایک مائنورٹی سوسائٹی کو بھی بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے. اور جو خاص طور پہ یہاں کی لڑکیاں ہیں ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر آپ یونیورسٹی لیول تک نہیں پہنچ سکیں اور آپ کی پڑھائی میں آپ کی اتنے اچھے مارکس نہیں آئے ہیں، ایوریج مارکس آئے ہیں، تو آپ کے پاس بھی بہت ساری پاسبلٹیز ہیں. آپ ایک اچھی سی ہاؤس بلڈنگ جسے کہتے ہیں کر سکتے ہیں. آپ ایک ہنر سیکھ سکتے ہیں. ایک جرمنی ایک ایسا ملک ہے یہاں پروفیشنل ہاؤس بلڈنگ کی بہت ویلیو ہے، اتنی ہی تقریباً ویلیو ہے جتنی یونیورسٹی لیول کی ڈپلومے کی. تو آپ اگر ایک پروفیشنل فیلڈ جوائن کریں، چاہے وہ جیسے کہتے ہیں نا اس کو جرمن میں کہتے ہیں شٹائن میتھس جو ہوتا ہے وہ پتھر وہ ریسٹوریشن کرتے ہیں پرانے بلڈنگوں کی، ٹھیک ہے، وہ ایک ہاؤس بلڈنگ کا فیلڈ ہے. کتنی ایسی ہاؤس بلڈنگ کے فیلڈ ہیں کہ لوگوں کو یہاں لوگ نہیں مل رہے ہیں کیونکہ زیادہ تر جو مائنورٹی کمیونٹی کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یا تو ہم ڈاکٹر بنیں گے یا انجینئر بنیں گے ورنہ ہم کچھ نہیں کریں گے. یہ تو یہ ہماری ویلیو سے نیچے کا کام ہے. کوئی بھی کام خراب نہیں ہوتا پروفیشنل لیول پہ جس سے آپ سیکھ سکو اور جس سے کہ آپ ہاؤس بلڈنگ حاصل کر سکو. عزت دار نوکریاں بہت ساری یہاں اویلیبل ہے، بہت ساری ہاؤس بلڈنگ اویلیبل ہے. لڑکیوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے اکنامک حالات بہتر ہوں گے، وہ انڈیپینڈنٹ ہوں گی اکنامکلی تو ہی آزاد ہوں گی، ورنہ وہ آزاد نہیں ہوں گی. ساری زندگی ان کو کبھی کبھار ماں باپ ظاہر ہے ساری باتیں غلط نہیں ہوتی جب آپ کہہ لیں گے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ٹریڈیشن سے لنکڈ ہیں جو اس وقت 21ویں صدی میں نہ وہ کام آ رہی ہیں نہ وہ ترقی کی طرف لے کر جا رہی ہیں، جس سے پہ لڑکی انڈیپینڈنٹ ہو سکتی ہے، لڑکا بھی انڈیپینڈنٹ ہو سکتا ہے. تو مطلب اکنامک انڈیپینڈنس بہت ضروری چیز ہے یہاں کی یوتھ کے لیے. دوسرا ایک بات یہ بھی خاص طور پر ہے کہ جرمنی کے اندر یا یورپ سارے کے اندر تقریباً ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں بھی پاکستانی جو پیرنٹس ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری لڑکیوں کی شادی ہونی ہے، بعد میں انہوں نے بچے کرنے، انہوں نے کیا کرنا ہنر سیکھ کے، انہوں نے کوئی جابس کرنی ہے. اور یہ بہت ہی ایک نیگیٹو سی چیز ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس سے یورپین جو لوکل ہیں یہاں کے شہری وہ بھی اس چیز کو بڑا نیگیٹو لیتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں آ کے عورت کو آزادی دینے کی بجائے اس کو پسماندگی میں رکھتے ہیں اور ہمارے معاشرے میں ان کا ایک ترقی پسند کردار کو یہ تباہ کر دیتے ہیں. اور اس حوالے سے آخر میں آپ سے ایک سوال کروں گا، وہ خاص طور پر اس حوالے سے کہ فرنکفرٹ ایک چھوٹا سا شہر ہے لیکن اس کے باوجود یہاں مسلمانوں کی 11 مسجدیں ہیں. سارے مسلمان ہیں لیکن ان ساروں کی 11 مسجدیں ہیں. تو یہ جو 1.5 دن کی مسجد جو پاکستان تھی وہی انہوں نے یہاں شروع کی ہوئی ہے، اور آپ کو ان سے بعض اوقات اکثر اوقات مزاحمت کا سامنا بھی ہوتا ہے جو پہلے دیکھنے میں آیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہ 1.5 انچ کی مسجد پاکستان سے جہاں کنورٹ ہو گئی ہے یہاں آ گئی ہے، وہ یہ لڑ رہے ہیں، یہ جرمنی کے اندر کیا اثرات مرتب کریں گی اور یہاں آنے والے وقت میں یہ جو فرقہ بندی ہے، نفرت ہے، یہ جرمنی کو کیا دے سکتی ہے؟ مطلب بات تو یہ آتی ہے نا کہ اگر دیکھا جائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان جیسے حالات ادھر ہوں تو ہمیں یہ چیز اس طریقے سے رہنے دینے چاہیے، لیکن ہم تو نہیں چاہتے نا کہ ہم کی جو ریلیجس گروپس ہیں یا کوئی بھی فرقہ ہے ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں پھیلائیں اور ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں بڑھیں، جو کہ آلریڈی ہیں. ادھر بھی کافی ایسی آپس میں لڑائیاں پائی جاتی ہیں، کافی ایسی جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت نقصان دے رہی ہیں یہاں کے ورکر کو، پاکستانی ورکر کو، پاکستانی ورکرز موومنٹ کو، کہ آپس میں جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم نہیں بنا رہے ہیں. پاکستان میں یہ حالات ہوئے کہ اب وہاں اتنی سچویشن خراب ہو گئی انہی ریلیجس سیکٹس اور ریلیجس گروپس کی وجہ سے کہ وہاں کے حالات سٹیبل نہیں ہو رہے ہیں. کوئی انسان انویسٹ کرنا پسند نہیں کر رہا ہے. میرے والدین خود نے کراچی سے شفٹ ہو گئے ہیں دوسرے شہر میں کہ
کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کراچی کے حالات بالکل ٹھیک نہیں رہے. ایک عام شہری جو ہے وہ رہ نہیں سکتا. میری امی کی گن پوائنٹ پہ جو ہے وہ کسی نے ان کو روب کیا ہے. مینس کہ ایک جگہ ایک شہر میں جہاں سیکیورٹی نہیں رہے, کوئی پیس نہیں رہے, اور ریلیجس گروپ صرف ایک دوسرے کے جو ہے ختم اور قتل کرنے میں لگ جائیں, تو اس جگہ سکون نہیں آ سکتا. اگر ہمیں وہی حالات چاہیے جرمنی کے لیے تو ہم اسی طریقے سے کرتے رہیں میرے خیال سے, لیکن یہ غلط ہے. آپ کی بات ٹھیک ہے. ناظرین, جیسے سمینا خان نے بتایا کہ پاکستان کے اندر آج جو مذہبی نفرت ہے, آج اس نے خون میں ڈبو دیا اس کو. اور نہ صرف وہ آج پرانی ہے, بلکہ 2014 کو جو پہلا دن یا پہلا سورج چڑھا ہے, اس نے آغاز بھی وہی کیا. اور کوئٹہ کے اندر جو مسجد جو بس کے اوپر بم دھماکہ ہوا, اس میں جو عام شہری مارے گئے ہیں, اور وہی چیزیں, وہی غلاستیں, وہی نفرتیں وہ ہم جرمنی میں لا رہے ہیں. اور ہم یہاں کی عوام کو کیا میسج دے رہے ہیں, یا ہم یہاں کیا بتانا چاہتے ہیں کہ ہم جرمنی کو پاکستان بنانا چاہتے ہیں, ہم جرمنی کو امن پسند بنانا چاہتے ہیں, ہم اس کو اسلام کا گوارا بنانا چاہتے ہیں جیسا ہم اسلام کا گوارا ہم نے پاکستان کو بنایا. یہ بہت سارے سوال ہیں جن پہ بات ہوتی رہے گی. لیکن میں مزید سمینا خان کی طرف آؤں گا ایک بار پھر, کہ پچھلے عرصے میں آپ یہاں مصروف ہیں اپنی سیاست, لنک سیاست کے ساتھ ساتھ اسکولوں کے حوالے سے, کہ جرمنی کے اسکولوں کے اندر جو پہلے کچھ مذہبی جو جماعتیں تھیں ان کو اجازت تھی کہ وہ یہاں کے جو سرکاری پرائمری اسکول ہیں ان میں پڑھانے کی, جن میں کرسچینٹی تھی, یہودیت تھی, بھائی ہے ایک وہ تھی, اور اب ایک اور ہے جماعت احمدیہ جس کو اب اجازت ہوئی ہے کہ وہ اسکولوں میں پڑھا سکے. اور جس کے خلاف یہ ہے کہ جو باقی مسلمان ہیں انہوں نے نفرت اگلنا شروع کر دی, اور ایک نئی لڑائی یہاں شروع ابھی نہیں ہوئی بظاہر, لیکن وہ نظر آ رہی ہے کہ وہ شروع ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے آپ بھی اس میں, کیونکہ ایک بڑا ایشو ہے اس وقت خاص طور پر ایسن کے اندر, آپ اس میں ایکٹیو ہیں, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اسکولوں کے اندر, پہلا سوال یہ ہے کہ اسکولوں کے اندر مذہب کی اجازت ہونی چاہیے کہ بچوں کو مذہبی تعلیم دی جا سکے؟ یہ بھی ایک کافی لمبا پروسیس تھا. آپ کو پتہ 30 یا 40 سال لگے ہیں یہ اس ٹاپک کو, جب پہلی گروپس نے یہاں انیشیٹ کیا تھا کہ ریلیجس تعلیم اسکولوں میں آئی جائے. ان کا اس وقت یہ مقصد تھا کہ جو مسجدیں جو بنی ہوئی ہیں چھوٹی موٹی, اپنے جیسے کہتے ہیں ہنٹر ہوف مشیک, مطلب ایک ایسی مسجد جو روڈ سے نظر تک نہیں آتی تھی, تو پیچھے ادھر کیا تعلیم ہو رہی ہے اس کو جو ہے تاکہ پبلکلی پتہ لگے لوگوں کو. بات لیکن یہ ہے کہ اگر اب وہی تعلیمیں جو مسجدوں میں دی جا رہی ہیں, کیونکہ مسجدوں میں وہ ایک پرائیویٹ چیز ہے, ماں باپ بھیجے نہ بھیجے وہ ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے. اچھی تعلیم ماں باپ اپنے گھر پہ بھی دے سکتے ہیں, ادارہ خود چوز کر سکتے ہیں, وہ ان کی فری ڈیسیژن ہوتی ہے. لیکن اگر وہی گروپ اور فرقے اسکولوں میں آ جائیں اور وہی فرقہ واریت اور جیسے کہتے ہیں سیکٹیرین تھنکنگ اسکولوں کے اندر پھیلانے شروع ہو جائیں, جس سے کہ ان کے بچے جو ہیں دوسرے بچوں کو بھی یہی باتیں کریں کہ تم سکارف کیوں نہیں لیتے, کہ تم تو مسلمان نہیں ہو, ہم تم سے بہتر مسلمان ہیں, ہم ایسا کریں, تو میرے خیال سے یہ امن اس میں جو ہے وہ جرمنی میں برقرار نہیں رہ سکتا لانگ ٹرم پر. آپ کا خیال یہ ہے کہ اگر اسلامی تعلیم ہمارے اسکول یا جرمن کے لوکل اسکولوں میں جاتی ہے تو وہی جو نفرتیں پاکستان میں ہیں وہ یہاں ابھریں گی, جس سے بجائے کوئی یہاں ایک سوسائٹی کو ہم اور خاص طور پر بچوں کے ذہن کو پراگندگی سے بھر دیں گے. لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کا پہلے بڑا اچھا تعلق تھا, آپ ان کو سپورٹ بھی کرتی رہی ہیں, اور یہاں تک کہ جو جب تک وہ اسکولوں میں آئے آپ نے ان کو سپورٹ کیا, لیکن کیا وجہ بنی یا کیا ہوئی کہ آج آپ یہ چاہ رہی ہیں کہ نہ صرف مذہبی ایجوکیشن جو اسکولوں میں دی جاتی ہے سرکاری اسکولوں میں وہ نہیں ہونی چاہیے؟ کیونکہ اس وقت جتنے بھی گروپس ہیں جو آئے ہیں, میں کیونکہ جو اچھے اور لبرل گروپس تھے وہ تو آ ہی نہیں سکے اسکولوں میں, کیونکہ وہ آرگنائز نہیں تھے, ان کے خلاف کافی جو ہے پریشر تھا, وہ آ نہیں سکے. تو اس وقت کنزرویٹو گروپس ہیں اور یا تو اس قسم کے گروپس ہیں جو فرقے ہیں جس کو آپ عام طور پہ سیکٹ یا کلٹ مانتے ہیں. تو مطلب یہ سیکٹیرین سے کانٹیکٹ رکھتی ہے یا تعلق رکھتی ہے کسی اور گروپ سے, تو میرے خیال سے یہ سوسائٹی کے لیے اچھی نہیں ہے.
کیونکہ دیکھا جائے تو وہ اس قسم کی تعلیم دیتے ہیں اپنے بچوں کو کہ وہ اس سوسائٹی سے زیادہ انٹرگریٹ یا انٹر مکس یا جوڑے نا، وہ اس کو سوسائٹی سے دور کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ لوگ خراب ہیں، یہ لوگ جو ہیں جی سور کھانے والے ہیں، یہ شراب پینے والے ہیں، یہ ان کے اندر یہ ہے فلاں، ان کی جو نفرتیں ہیں وہ زیادہ بڑھا کے رکھتے ہیں یہاں عام پبلک کے خلاف، اور ان کی جو ساتھ رہنے والی جو بیسکس جو جس کی وجہ سے انسان ساتھ رہ سکتا ہے وہ کم ہوتی ہیں. مطلب کہتے تو کافی ریفارمسٹک ہے اور لبرل ہے اور بظاہر وہ، لیکن کہیں سے لگتی بھی نہیں. جی آپ جاؤ تو عورتیں تو نظر ہی نہیں آتی ان کی، وہ پھر ان کو الگ کمرے میں بٹھانا پڑتا ہے. اور یہاں جو ہے عام عورت جو ہے آپ ایک پینٹ یا شرٹ پہنتی تب بھی ڈھکی چھپی ہوتی، لیکن وہ جو ہے وہ 4 جبے اپنے اوپر انہوں نے پہنے ہوتے ہیں اور ان کو پھر بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو مطلب یہ ان کی تھنکنگ کے اندر ایک ایسی چیز آ گئی ہے کہ ہر چیز جو ہے، ہر چیز کا لوڈ عورت پہ ڈال دیا. اس کو کہا ہے کہ تم جو ہو ہماری عزت کا ایک ریپرزینٹیٹیو ہو، تم چھپ کے رہو گی، تم جو ہے پرفیکٹ رہو گی، اور جیسے کہتے ہیں تم داغدار نہیں ہوگی، تو تبھی جا کے ہم جو ہے اپنی جو ہے وہ چلا سکتے ہیں گروپ جس کو ہم جو ہے یہاں اس سوسائٹی میں پروموٹ کر سکتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک غلط تھنکنگ ہے. آپ نے ابھی بات کی کہ پاکستانی جو مرد ہیں، خاص طور پر مذہبی مرد ہیں، وہ اپنی عورت کو یہاں تمبو بنا کے رکھتے ہیں، اور اس کے باوجود ان عورتوں میں اتنا احساس پیدا کر دیا گیا ہے کمتری کہ وہ اتنا کچھ پہننے کے باوجود اپنے آپ کو سیف محسوس نہیں کرتی. تو جرمنی کے اندر آپ کا نہیں خیال ہے کہ جو عورتیں ہیں وہ اس کے خلاف مزاحمت کر رہی ہیں، ریزسٹنس کر رہی ہیں؟ اگر ہے، اور خاص طور پر آپ نے پچھلے کچھ عرصے میں سے شیئر بھی کیا تھا کہ عورتیں بہت ڈسٹرب ہیں کیونکہ آپ کا براہ راست ان سے تعلق بھی ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ عورتیں اگر کر رہی ہیں ریزسٹنس تو کس حد تک ہے، اس کا رزلٹ کیا ہے؟ یہاں یہ رزلٹ ہے کہ کافی مطلب ہمیں پورے جرمنی سے یہ خبریں ملی ہیں، کافی عورتیں جو ہیں جن کے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے یا مار پیٹ کی جاتی ہے، کیونکہ وہ ظاہر ہے جرمنی کے اندر یہاں بھی ہاں بہت ساری چیزیں عورتیں ہیں جن کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. ایسی بھی لڑکیاں ہیں جن کے قتل بھی ہوئے ہیں، مطلب ماں باپ نے پیچھے لے کر جا کے ان کے قتل کیے ہیں. بعض چیزیں جو ہیں وہ یہاں کی رجسٹرڈ بھی ہیں، ایسی چیزیں تو پتہ بھی ہیں یہاں کی جرمن اتھارٹیز کو کہ مطلب یہاں آ کے اگر عورت ریزسٹ کرتی ہے تو اکثر وہ چیز پھر گھر کے اندر ایک وائلنس یا اس کو دبانے کا طریقہ جو ہوتا ہے وہ اس کو مار پیٹ کو یا اس کو بند کر کے چابی اندر لاک کر کے کہ مطلب اس کی پرسنل فریڈم کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جو کہ میں سمجھتی ہوں اس چیز میں بھی نظر آ رہی ہے کہ جو فراؤن ہاؤزر کے اندر عورتیں تعداد پاکستانی عورتوں کی بڑھ رہی ہے. اور یہ جو سو کال جماعتیں بنی ہوئی ہیں اور جو کہتے ہیں کہ ہماری عورتوں کو ہم نے بڑی عزتیں دی ہوئی ہیں، بڑا کوئی ایسی بات نہیں ہے. کافی عورتیں خاص طور پہ ایسے گروپس میں جو ریلیجس گھرانوں میں بہت زیادہ پٹی جا رہی ہیں، اور ریلیجس گھرانوں میں بہت زیادہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کیونکہ ریلیجن اکثر جو ہے وہ امپلیمنٹ کی جاتی ہے میل پوائنٹ آف ویو سے، کہ آدمی کے پوائنٹ آف ویو سے، جہاں آدمی کو فائدہ ہوتا ہے وہاں ریلیجن جو ہے فائدے میں استعمال کی جاتی ہے، اور اکثر جو ہے عورتوں کو فائدہ نہیں ملتا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ یہاں کی عورت کے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا ہے، ڈومیسٹک وائلنس جرمنی میں بھی ایک ایشو ہے، لیکن عورتیں اداروں کو جو نکلنا چاہتی ہیں وہ نکلتی ہیں. ان کو یہ نہیں ہوتا کہ 80% جو ہے وہ قتل کی دھمکی دے دیتے ہیں. اور کتنی ایسی چیزیں ہیں جو یہاں بھی ہیں لیکن وہ اتنی زیادہ امپیکٹ نہیں رکھتی، کیونکہ آپ سوچیں کہ مائنورٹی گروپ کی تعداد کتنی ہے اور اس میں کتنا وائلنس ہو رہا ہے، اور ایک جو مین اسٹریم پبلک ہے یا عام جرمن ہے وہ ان کی تعداد کتنی ہے اور ان میں کتنا وائلنس ہو رہا ہے. تو مطلب اس چیز کو آپ اگر کمپیئر کریں گے تو پاکستانی کمیونٹی میں عورت کے خلاف وائلنس اور ڈومیسٹک وائلنس اور یہ جو دباؤ کے جو چکر ہیں بہت زیادہ ہو رہے ہیں، کیونکہ اکثر یہاں عورتیں آ کے ان کو جو پتہ لگتا ہے کہ ان کے ایکول رائٹس ہیں، ہم نوکری کر سکتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے کپڑے خرید سکتے ہیں، ہم کو ضروری نہیں کہ ہم جبوں میں نکلیں، ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم برقعوں میں جائیں. تو پھر ان پہ یہ جو نہیں پسند کرتے ہیں آدمی، وہ ان کو یہ نہیں کہتے ہیں کہ اسلام فریڈم ہے، تم لا اکراہ فی الدین، اپنی مرضی سے تم کرو. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میرا دین ہے یہ اور میں چاہتا ہوں کہ تو اس کو اس طریقے سے جیے. تو وہ جو ہے اس پہ فورس کرتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو عورتیں نکلنا چاہتی ہیں اس چیز کے وہ کریں. ہم نے بھی ایک ہاٹ لائن کا نمبر آپ یہ جو ویب سائٹ ہے اس پہ نکالا ہے، اور ہمیں اپروچ کریں، ہم مدد کرنے کے لیے پوری طریقے سے تیار ہیں. لیکن ان چیزوں میں بھی عورتوں کو خود
جو ہے پہلا سٹیپ لینا پڑے گا، اور جو کہ آلریڈی لے رہی ہیں اور جن کی مدد ہو بھی رہی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ زیادہ عرصہ نہیں چلے گا کہ آدمی جو ہے وہ اپنی میل اتھارٹی استعمال کرتے ہوئے عورتوں پہ جو ہے اپنی ریلیجس پوائنٹ آف ویو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ریلیجن فریڈم سے بھی بہت تعلق رکھتی ہے. ایک عورت اپنی مرضی سے جو کرنا چاہے اس کا اس کو ثواب ملتا ہے یا گناہ ملتا ہے، زبردستی کا کوئی دین نہیں. ناظرین، سمینہ خان کے انٹرویو سے آپ نے یہ اندازہ لگایا ہوگا کہ ایک ایسی پاکستانی خاتون جس کا بیک گراؤنڈ ایک ایسے معاشرے سے ہے، جس کا گھر ایسی جگہ پہ ہے جہاں عورت کو دبایا جاتا ہے، جہاں عورت کو دوسرے درجے کا نہیں بلکہ 10ویں درجے سے نیچے بھی حیثیت دی جاتی ہے، جہاں کارا کاری کا قانون ہے، جہاں قرآن سے شادی ہوتی ہے. جس وجہ سے سمینہ خان آج جرمنی کے اندر صرف ایک ماس پر جنگ نہیں لڑ رہی بلکہ بہت سارے ماسوں پہ جنگ لڑ رہی. وہ آج ڈی لنکے کے اندر جرمن عوام کے لیے، یہاں کے ان کے حقوق کے لیے، سرمایہ داری کے خلاف اور طبقاتی اتصال کے خلاف جنگ لڑ رہی ہیں. دوسری طرف وہ جو اقلیتیں ہیں جرمنی کے اندر، جن میں پاکستانی ہیں، ترک ہیں یا دوسری قومیں ہیں، ان کے حقوق کے لیے، کیونکہ جرمنی کے اندر غیر ملکیوں کے ساتھ جو ناروا سلوک یا امتیازی رویہ برتا جاتا ہے ان کے خلاف فائٹ کر رہی ہیں. تیسری جنگ شاید ان کی اپنے آپ سے جنگ ہے. وہ یہ جنگ ہے جس میں وہ اپنے پسماندہ اور رچتی نظریات کی وجہ سے وہ جس دباؤ کا شکار تھی، آج وہ ان مولویوں کے خلاف، ان مسجدوں کے خلاف اور ان پسماندہ مذہب کی تبلیغ کرنے والوں کے خلاف بھی لڑ رہی ہیں جو عورت کو عورت کا حق نہیں دیتا، جو عورت کو انسان ہونے کا بھی حق نہیں دیتا. وہ آج پوری پاکستانی کمیونٹی کے لیے، جس میں وہ مرد اور عورت سے بالا جنگ لڑ رہی ہیں، دوسری طرف وہ عورت کی آزادی کے لیے بھی جنگ لڑ رہی ہیں. اس عورت کی آزادی کے لیے جو بے شک جرمنی میں آ تو گئی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے گھر سے، اپنے معاشرے سے، اپنی ثقافت سے نجات حاصل نہیں کر سکی. اگر جس طرح سمینہ خان آج جرمنی کے اندر لڑ رہی ہیں مردوں عورتوں کے ساتھ شانہ بشانہ، اگر جرمنی کے اندر بھی پاکستانی خواتین و حضرات، خاص طور پر نوجوان، ان کا ساتھ دیں، ان کی طرح یہاں لڑیں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم صرف جرمنی کے اندر ہی نہیں اپنی کمیونٹی کا نام بنا سکیں، بلکہ اس کا اثر پاکستان تک جائے گا اور پاکستان کے اندر بھی حالات کو بہتر کرنے میں ہم بڑی مدد کر سکتے ہیں. ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. دانیال رضا کو اگلی دفعہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا.